بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، جمعے کے دن دو اہم چیزوں کی پاکیزگی کا اہتمام ضرور کریں۔ جمعے کے دن ان دو چیزوں کو صاف کرنے سے اللہ رب العزت نہایت خوش ہوتے ہیں۔ جب خالق کائنات خوش ہوتا ہے تو وہ تمہارے مقدر کے دروازے کو کھول دیتا ہے، تمہارے رزق میں بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جمعے کے دن ان دو چیزوں کو صفائی کو لازمی بنائیں۔ پہلی اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جمعہ محض عبادت کا دن نہیں بلکہ یہ قسمت کو تبدیل کرنے کا بھی دن ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بعض گھروں میں رزق خود چل کر آتا ہے جبکہ کچھ گھروں میں رزق قریب آ کر لوٹ جاتا ہے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو جمعے کے دن اللہ کے خزانوں کے دہانے کھول دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں رحمت اور برکت کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور کچھ گھروں میں تنگی اور غم کا سایہ رہتا ہے؟ ذرا تصور کیجئے، جب جمعے کے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، فضل اور رحمتیں تقسیم کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن افسوس کچھ لوگ ان قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ جمعے کے دن دو خاص چیزوں کی صفائی اللہ کو اس قدر پسند ہے۔ یہ وہ دو پاکیزگیاں ہیں جن کے بعد انسان کی تقدیر نکھرنے لگتی ہے، آمدنی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ پوری ہفتہ محنت کرنے کے باوجود گھر میں خوشحالی برکت کیوں نہیں ٹھہرتی؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ بعض اوقات مناجات کیوں سنی نہیں جاتی؟ شاید وجہ وہی ہے جسے ہم حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صفائی کے دو نورانی اعمال جو جمعے کے دن جنت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ ذرا خلوص دل سے سوچئے تو صحیح، اگر صرف دو چیزیں کی پاکیزگی سے آپ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو جائے تو کیا آپ اس عظیم موقع کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ دو عمل وہ ہیں جن کی بدولت اللہ راضی ہوتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں اور شیطان مایوس ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ پوشیدہ راز کھولنے جا رہی ہوں جو آپ کی زندگی، رزق اور مقدر کو بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ جمعے کے دن ان دو چیزوں کی صفائی کا عہد ضرور کریں، کیونکہ یہی وہ مبارک گھڑی ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور قسمت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، ایک دفتر میں کام کرنے والا ایک شخص کی حیاة بازر آرام دہ تھی۔ نئی شادی کے بعد مسرتوں کی روشنی ہر سو بکھری ہوئی تھی، مگر کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ جیسے خوشیوں نے منہ ہی موڑ لیا ہو۔ گھر میں بے چینی بڑھتی گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلخیاں اور جھگڑے پیدا ہونے لگے۔ وہ شخص ایک عالم بزرگ کے پاس گیا اور عرض کی، بابا جی، میری زندگی میں بدلاؤ آ گیا ہے۔ شادی سے پہلے خوشحالی تھی، سکون تھا، اب نہ دل کو چین ہے نہ رزق میں برکت۔ بیوی مسلسل بیمار رہتی ہے، میں خود بھی کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ باقی نہیں رہا۔ بزرگ نے گہری نظر سے دیکھا، کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر شفیق لہجے میں بولے، بیٹا، جمعے کے دن آنے والا ہے نا؟ وہ بولا، جی، جمعہ تو کل ہی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، تو میری ایک بات پلے باندھ لو، جب سورج نکلے، جب جمعے کی اذان کی صدا فضا میں گونجے، اس دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کرنا۔ وہ شخص حیران رہ گیا اور بولا، بابا جی، میں تو جمعے کے دن غسل کرتا ہوں، پاکیزہ لباس پہنتا ہوں، عطر لگاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور کیا صفائی باقی رہ گئی ہے؟ بزرگ کی آنکھوں میں رحم دلی تھی لیکن چہرے پر رب کا نور نمایاں تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، جن پاکیزگیوں کا تو ذکر کر رہا ہے نا، وہ تیرے جسم کو پاک کرتی ہیں اور صاف کرتی ہیں، مگر جن دو صفائیوں کی بات میں کر رہا ہوں
وہ تیری تقدیر کو شفاف کرے گی اور تیرے رزق کے دروازے کو کھول دے گی، تیرے دل کے دکھوں پر مرہم رکھے گی۔ جمعے کا دن صرف جسم کو دھونے کا نہیں، روح کو غسل دینے کا دن ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور بولے، جب وہ جمعہ آئے تو ان دو چیزوں کو پاک رکھنا مت بھولنا۔ اگر تو نے وہ صفائی کر لی تو دیکھنا تیرے گھر میں رحمت کا نور برسنے لگے گا، تیرے رزق میں فراوانی آنے لگے گی، تیرے حالات بدل جائیں گے، تیری راتیں سکون اور چین بن جائیں گی اور تجھے سکون آ جائے گا۔ بزرگ نے کہا، وہ دو چیزیں یہ ہیں۔ پہلی چیز دل کی پاکیزگی، صفائی کرنا۔ کبھی ٹھہر کر سوچا ہے ہم اپنے گھروں کے شیشے روزانہ صاف کرتے ہیں، مگر اپنے دل کے آئینے کو کب صاف کیا تھا آپ نے؟ ہر جمعے ہم جسم کو پاک تو کرتے ہیں، لباس کو معطر کرتے ہیں، مگر وہ سینہ جس میں اللہ کا ذکر ٹھہرتا ہے وہ تو غبار سے بھرا رہتا ہے۔ دل وہ مقام ہے جہاں ایمان قرار پکڑتا ہے، جہاں اللہ کی محبت کو پروان چڑھتی ہے، جہاں دعا کی بنیاد پکڑتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے اسی دل کو حسد، بغض، ضد اور غرور کو گرد سے بھر دیا ہے۔ پھر شکوہ کرتے ہیں، خوشحالی کیوں نہیں آتی، اطمینان کیوں نہیں ٹھہرتا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ شاید اسی لیے کیونکہ ہمارا دل اب مناجات کا مرکز نہیں، شکایت کا ڈھیر بن چکا ہے۔ جمعے کا دن صرف نہانے، خوشبو لگانے کا دن نہیں ہے، یہ روح کو غسل دینے کا بھی دن ہے۔ وہ دن جب زمین پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے ان دلوں کو تلاش کرتے ہیں جو مٹی میں چھپے ہوئے زخموں کو دھونے آئے ہیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ دل میں غصہ، نفرت چھپائے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، پھر خود کو نیک پارس کہتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، دوسرا تو بڑا برا ہے۔ کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم ان سے دوبارہ بدلہ لیں گے۔ کوئی ہم سے سبقت لے جائے تو ہم جل جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دل کا حال کوئی نہیں جانتا۔ مگر سوال یہ ہے میرا کہ کیا تم نے کبھی دل کی حالت کو سمجھنے کی کوششیں کی؟ دل کی صفائی صرف ایک عبادت نہیں، یہ زندگی میں انقلاب لانے والا راز ہے۔ دل کی صفائی اس لمحے شروع ہوتی ہے جب تم کسی سے انتقام لینے کی بجائے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہو، جب تمہارے دل میں کسی کے لیے تکلیف نہیں تھی مگر تم نے کہا، اے میرے رب، میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو میری خطائیں معاف کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان لرزتا ہے، فرشتے دعائیں دیتے ہیں اور تقدیر کے صفحات پر تمہارا برکت کی قلم سے نام لکھا جاتا ہے۔ جمعے کے دن دل کو پاک کر لو، اس دل سے وہ قداوتیں اتارو جو برسوں سے جمی تھی۔ اگر کسی سے رنج دیا ہے، تمہارے بھروسے کو پامال کیا ہے تو یاد رکھو بدلہ لینے والا تم نہیں، وہ اللہ ہے جو بہترین بدلہ لے سکتا ہے۔ اور جب تم کسی کو درگزر کرتے ہو تو دراصل تم خود کو قید سے آزاد کرتے ہو، تمہارے دل سے وہ بھاری بوجھ اتر جاتا ہے جو دعائیں آسمان تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ یہ دل کا زنگال ہے۔ جمعہ اس زنگ کو مٹانے کا دن ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ دل بھاری بھاری سا رہتا ہے، جیسے کسی وزنی چیز نے بوجھ اٹھا کر چل رہا ہو؟ وہ بوجھ دراصل تمہارے گناہوں اور پرانی تلخیوں کا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن دل کو خلا کرو، وہ دن جو لوگوں کے لیے صاف ہو جائے اس کو ہلکا کرو۔ وہی دل اللہ کے نور کو قبول کرنے کے قابل بنتا ہے۔ کوئی بندگی، کوئی تسبیح، کوئی التجا بات تک اثر نہیں کرتی جب تک دل کی پاکیزگی نہ ہو، کیونکہ رب صرف جسموں کی حالت نہیں، دلوں کے حال کو بھی دیکھتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر آج تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کے بہت قریب ہے، مگر تمہارے دل کے میل کچیل نے اسے غربت کو روک رکھا ہے، تو کیا تم یوں ہی رہنے دو گے؟ کیا تم دل کی صفائی نہیں کرو گے جس میں تم رب کی محبت بسانا چاہتے ہو؟ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ، بلکہ یہ کہ تم ہر زخم کو اللہ کے سپرد کر دو۔
تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رہے بلکہ دعا باقی رہے۔ وہ دل جو جمعے کے دن کسی کے لیے نرمی اور فلو لے کر اٹھتا ہے، وہی دل اگلے جمعے تک اللہ کی رحمتوں کا حصار میں رہتا ہے۔ جمعے کے دن دل کی صفائی کرو جیسے اپنے کمروں کی کرتے ہو۔ پرانی باتوں کو درگزر کرو، تکبر کے جان لے کر صاف کرو، نفرت کو دبا ڈالو۔ اس دل کو اتنا شفاف بنا دو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اللہ تمہارے سینے کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ وہ دل جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، وہ خود اللہ کے فضل سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں سنی جائیں، تمہاری روزی میں اضافہ ہو، تمہارے گھر میں سکون اترے، تو جمعے کے دن سب سے پہلے دل کی صفائی ضرور کرو، کیونکہ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو کائنات کے تمام دروازے تمہارے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، رب ظاہری طہارت سے خوش نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر آسائش چھپی ہو۔ جمعے کا حقیقی پیغام تو یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے پہلے دل کو پاک کرو۔ یہ وہ دل ہے جہاں ایمان کی رہائش ہے، جہاں رب کی محبت کا ٹھکانہ ہے۔ اسے حسد، کینہ، غرور کی راکھ سے بھر کر تم کیسے نور کی توقع کر سکتے ہو؟ آج پختہ ارادہ کر لو، اس جمعہ دن کو دھو لینا، اس دل سے وہ سب مٹا دینا جو خالق اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن چکی ہے۔ جب تم دل کو صاف کر لو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر کی التجائیں بھی قبول ہوں گی، تمہاری قسمت بھی چمکنے لگے گی اور تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ جس دل نے جمعے کے دن اپنی صفائی کر لی وہ دراصل اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو گیا۔ جمعے کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ دوسری چیز جو لازمی ضروری ہے وہ یہ ہے نگاہوں کی پاکیزگی اور صفائی۔ آنکھیں اور ننے سے دریچے ہیں جن سے روح مشاہدہ کرتی ہے، ایمان جلوہ گر ہوتا ہے اور گناہ داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ دو بصیرتیں ہیں جو یا تو انسان کو جنت کی راہ دکھاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں گرا دیتی ہے۔ جمعے کے دن جب تم جسم کو پاکیزہ کرتے ہو تو یاد رکھو، آنکھوں کی صفائی اس کی طہارت سب سے زیادہ اہم جز ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ زبان سے نہیں نگاہوں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب نظر بھٹک کر کسی غلط منظر پر ٹھہر جاتی ہے، کسی ناجائز شے کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسے چہرے پر رک جاتی ہے جہاں نگاہ کو جانا نہیں چاہیے۔ وہی ایک ناپاک نظر دل کو غدار کر دیتی ہے، روح کو آلودہ کر دیتی ہے۔ جمعے کا دن وہ ہے جس میں زمین پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے انسانوں کے اعمال کو کتابت میں تیزی کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے قربت اختیار کرتا ہے۔ ایسے دن اپنی نگاہوں کو پاک کرنا اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے مترادف ہے۔ اگر تم نے کسی پر ناجائز نظر ڈالی ہے، کسی غلط چیز کو دیکھ کر دل میں میل بٹھایا ہے، تو یہ وقت ہے کہ تم توبہ کے آنسو سے اپنی آنکھوں کو دھو لو۔ آنکھ کی پاکیزگی کا مطلب صرف آنکھ کو جھکانا نہیں بلکہ نظر کے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ کی تلاش کرتی تھی اب خیر اور بھلائی تلاش کرے گی۔ وہ آنکھیں جو پہلے دنیا سے دھوکے میں لگی تھیں اب قرآن کے حروف پر ٹک جائیں، مسجد کے میناروں پر رک جائیں، آسمان کی طرف اٹھ کر خالق کو تلاش کریں۔ کہ تم جانتے ہو ایک ناپاک نگاہ صرف ایک معمولی گناہ نہیں بلکہ ایک زہر ہے جو دل میں اتر کر ایمان کو دیمک کی طرح کمزور کرتا ہے، اور جب دل کی بصارت اندھی ہو جائے تو پھر دنیا کی بازا روشنی بھی بے معنی لگتی ہے۔ جمعے کے دن آنکھوں کی صفائی کرو، یہ صرف ایک روحانی رضایت نہیں بلکہ اپنے رب سے ایک عہد ہے کہ اب یہ آنکھیں وہاں نہیں دیکھیں گی جہاں تیرے غضب کا اندیشہ ہو۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ذرا غور کرو کہ یہ دو پاکیزگیاں کتنی سادہ ہیں مگر کتنا بڑا اثر رکھتی ہیں۔ دل کی صفائی سے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں، گھر میں آپ کے سکون آنے لگتا ہے، اور آنکھوں کی صفائی سے تمہارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔
برائیوں سے بچتے رہو، اللہ کی رحمت تم پر جھوم کر برسے گی۔ جمعے کا دن اللہ کا خصوصی دن ہے جہاں ہر نیک عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ اس دن کو اپنی روح کی پاکیزگی کا دن بنا لیں۔ ہر جمعے صبح اٹھو، غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، مسجد میں جاؤ، نماز ادا کرو، لیکن سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرو، نگاہوں کو صاف کرو۔ دل میں کوئی کسی قسم کی حسد اور ناراضگی مت رکھو، سب کو معاف کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، نظریں نیچی رکھو، حرام سے بچو، قرآن پڑھو، مسجد کو دیکھو، آسمان کو دیکھو اور اللہ کو یاد کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں مگر ان کا اثر پوری زندگی پر رہتا ہے۔ وہ شخص جس کی کہانی میں نے آپ کو سنائی، بزرگ کی بات پر عمل کر کے اگلے جمعے دل صاف کیا، سب کو معاف کیا، نگاہیں نیچی رکھی، حرام سے پرہیز کیا، اور دیکھو کیا ہوا، اس کے گھر میں برکت بھی داخل ہوئی، روزی میں اضافہ بھی ہوا، بیوی تندرست بھی رہنے لگی، ذہنی سکون بھی اس کا لوٹ آیا۔ کیونکہ جب دل اور نگاہیں ہی پاک نہیں ہونی تو اللہ کے قریب آپ کیسے جا سکو گے؟ اس لیے دل اور نگاہوں کو صاف کرو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے بھی کھولے گا اور اپنی رحمتوں کی آپ پر بارش کرے گا۔ آج سے عہد کرو، ہر جمعے ان 2 صفائیوں کو ضرور کریں گے، دل سے نفرت کو مٹائیں گے، نگاہ سے گناہ کو دھو لو، اللہ تمہارا نصیب بدل دے گا، تمہارے گھر کو برکتوں سے بھر دے گا، تمہاری زندگی اطمینان کے نور سے چمک اٹھے گی۔ جمعہ مبارک ہو، اللہ ہم سب کو ان صفائیوں کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی آپ کو اگر لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔